بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم محبت سے خوشی پڑھے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا صديق الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء سردار الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت پیر صوفی محمد اشرف صاحب نقشبندی مجددی معصومی مدد اللہ العالی خلیفہ مجاد آستانہ علی اروالی شریف زیب سجادہ قصر خواجہ محمد معصوم مولی شریف آپ جنو فروز ہیں، دیگر علماء صوفیاء نعت خان حضرات، بالخصوص فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے جناب صوفی محمد زاہد صاحب جو اس محفل کی رونق کو گرما رہے تھے، ماں کی شان بھی بیان فرما رہے تھے اور اپنے مرشد کی شان بھی بیان فرما رہے تھے۔ تو جب ماں کی شان انہوں نے شروع کی اور میرے ذہن میں آیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے کوئی رشتہ محبوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کو پیار کرنے والا ہے تو صرف ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ ماں اور باپ کا ایسا سچا رشتہ ہے جس کی محبت میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا نافرمان بھی ہو، بد کردار بھی ہو، جیسا بھی ہو، دنیا والے اس سے برا کہتے ہوں، لیکن جب ماں بولتی ہے تو کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں ہے، میرا لال بڑا ہی پیارا ہے۔ تو گرامی کا حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے رب نے فرمایا میری عبادت کرو، فرمایا میری عبادت اور رعایت کے بعد اگر کسی کا حق ہے تم پہ، کسی کی خدمت کا تم پہ کوئی حق ہے میرے بعد، تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو گرامی کا حضرات، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اگر ان کی خدمت کر لو گے، انہیں راضی کر لو گے اور ان کی رضا پہ اپنی زندگی بسر کر جاؤ گے تو پھر یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ماں باپ کو ناراض کر لیا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور ماں باپ کی بے ادبیاں کرتے رہے، پھر چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھے
اور جتنے بھی عبادات کریں، صدقہ و خیرات کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، اگر ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے تو ساری عبادات اللہ کریم غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دے گا، اور جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں گے اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ تو گرامی کے حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، سرکار کے ساتھ جہاد کرنے والے، بیمار ہو جاتے ہیں اور علیل ہو جاتے ہیں، زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، قریب المرگ ہیں لیکن جان نہیں نکل رہی۔ کسی نے آ کر پیغام دیا کہ حضور آپ کا غلام قریب المرگ ہے، آپ کا غلام اس وقت بڑی تکلیف میں ہے لیکن جان نہیں نکل رہی۔ تو گرامی کے حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خبر لو۔ جب صحابہ نے آ کر خبر لی تو دیکھا واقعی بیمار تھا اور بہت زیادہ تکلیف تھی، قریب المرگ ہے لیکن جان نہیں نکل رہی، بہت تکلیف ہے۔ اس حضور کی بارگاہ میں جا کر اس کے حضور بالکل وہ بیمار ہے، بہت علیل ہے، بڑی مشکل میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ اس صحابی کی موت پہ ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں، صحابی کی زندگی پہ اس کی موت پہ ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں کہ جن کے قریب المرگ ہونے پہ میرے آقا خود خرامہ صحابہ اکرام کے جرمٹ پہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گرامی کے حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر دیکھا اور فرمایا اسے کلمے کی تلقین کرو۔ کلمہ پڑھنے کی تلقین ہوتی ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے۔ عرض کی حضور ہاں اس کی ماں زندہ ہے، فرمایا اسے بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا اور میرے آقا نے فرمایا تیرے ساتھ تیرا بیٹا کیسا تھا؟ عرض کی حضور میرا بے ادب تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے میری بڑی بے ادبی، بڑی نافرمانی کی اور میں اس پہ ناراض ہوں، سخت ناراض ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تیرا ہے، غلام میرا ہے، میں کہتا ہوں میرے غلام کو معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی اس نے گستاخی ایسی کی ہے، میرا دل اتنا دکھایا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو گرامی کے حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لکڑیاں جمع کی گئی، انہیں آگ لگائی گئی۔ ماں پوچھتی ہے آقا یہ آگ کس لیے لگائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی ماں ناراض ہو اور جس کا باپ ناراض ہو، جس کے ماں باپ ناراض ہو، فرمایا دوزخ کی آگ نے اس کو جلانا ہی جلانا ہے، میں محمد اس کو دنیا کی آگ کے اندر جلاؤں گا، جس کی ماں ناراض ہے۔ تو گرامی کے حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور ماں نے جب دیکھا کہ اس آگ کے اندر میرے فرزند کو ڈالا جائے گا، اس آگ کے اندر میرے بیٹے کو ڈالا جائے گا، اسی وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں معاف کرتی ہے، ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے اور نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہے، اور سرکار کی زیارت کرتے کرتے وہ غلام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرامی کے حضرات، معلوم یہ ہوا کہ ماں ناراض ہو یا باپ ناراض ہو تو گرامی کے حضرات موت بھی بڑی مشکل ملتی ہے، موت بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ لہٰذا میرے رب نے فرمایا کہ لوگو عبادت میری کرو، جھکو میری بارگاہ میں، سجدہ مجھے کرو۔ عبادت اور عیادت کے بعد اگر تم پہ کسی کا حق ہے تو وہ تمہارے ماں اور باپ ہے، انہیں راضی کر لو۔ گرامی کے حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یاد رکھنا، اے ماں باپ کی اولاد یاد رکھنا، ایک مرتبہ تم اپنے ماں اور باپ کو محبت کی نگاہوں سے، ادب کی نگاہوں سے ایک مرتبہ دیکھو گے، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا پیارا فرمان ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ صرف صبح اٹھ کر محبت کی نگاہوں سے، ادب کی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھو یا اپنی ماں کو دیکھو یا دونوں کو دیکھو تو اللہ کریم
मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो ग्रामी कदा हजरात याद रखे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी ने अर्ज किया सुना जो 2 मरतबा देखे, मेरे आका ने फरमाया 2 हज का सवाब। एक सहाबी ने फिर अर्ज किया हुजूर जो 3 मरतबा देखे, फरमाया 3 हज का सवाब। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, कोई 100 मरतबा देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों जो हज पे लोग गए हैं या इस वक्त जो हज के मुंतजर है, 2 साल हो चुके हैं, हज पे नहीं जाया जा रहा, उम्रे पे नहीं जाया जा रहा, उस शाख जो है वो तड़प रहे हैं, उस शाख तड़प रहे हैं कि कब हरमैन का रास्ता खुले और हम दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाएं। और जो जाते हैं वो उन्हें पूछे कितना खर्च होता है, कितना खर्च होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। ग्रामी के हजरात, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माँ बाप को एक नजर मोहब्बत से देखेगा अल्लाह मकबूल हज का सवाब अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो ग्रामी के हजरात, एक सहाबी ने अर्ज किया वसल्लम, जिसके बस आखिरी हदीस मर्ज करने के बाद इजाजत चाहूंगा कि अर्ज की हजूर जिसके माँ बाप, क्योंकि जब फजाइल बयान हो रहे हो तो फिर जिनके अंदर जज्बात पैदा होते हैं। जिस सहाबी के माँ बाप फौत हो चुके तो अर्ज की हजूर जिनके माँ बाप फौत हो जाए वो क्या करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे के जुमे उनकी कब्रों में जाया करे। एक फौत हो चुका है या दोनों फौत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे जाया करे और जाकर फातिहानी किया करे। हुजूर इसका फायदा क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी फातिहानी की बरकत से अगर वो गुनाहगार है तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाएगा, अगर वो नेक है तो अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा, और उनकी कब्र की ज़ियारत की बरकत से अल्लाह तुम्हारे पूरे हफ्ते के गुनाह माफ फरमाएगा। ग्रामी का हजरात, माँ बाप बड़ी नेमत है। ये जिसकी माँ चली जाए, अब जनाब मास्टर साहब की औलाद से पूछे, माँ चली गई है, अब वो तड़प रहे हैं माँ की ज़ियारत को, कब्र पे जाते हैं, जाकर पढ़ाई करते हैं और दुआएं करते हैं, लेकिन माँ तो वापस नहीं आएगी, लेकिन माँ के दर्जे इतने बुलंद हो जाएंगे कि कल क़यामत के दिन वो माँ अपनी औलाद की बख्शिश फरमाएगी। ग्रामी के हज़रात, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन को राजी करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यही बुजुर्गों का पैगाम है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सूफी मोहम्मद अशरफ साहब मददल्लाहु अलैहि यही पैगाम लेकर निकले हैं कि लोगों आओ अल्लाह के बंदे बन जाओ, रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ, अपने माँ बाप के फरमाबरदार और ताबेदार बच्चे बन जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत। भाई साहब ने माशाल्लाह माँ बाप की शान बयान की।
جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جب دعا ہوتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کے لیے دعا ہو گئی تو یہ ہوئی ہے نا۔ جو بندہ والدین سے محبت نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ذات کو چھین لیتا ہے، اپنی ذات کو چھین لیتا ہے اس کے دل، کیونکہ یہ جب تک سچے دل سے آپ اتنے محراب ڈال دیں ماتھے پہ رگڑ رگڑ کے، کوئی فائدہ نہیں اگر ماں باپ کی محبت نہیں ہے دل کے اندر۔ ماں باپ کی محبت ہوگی تو تمہاری نماز قبول ہوگی، ماں باپ کی محبت نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب دل سے محبت سے آپ دعا مانگیں گے تو پھر نماز قبول ہوگی نا۔ جب دل میں قدورت ہو ماں باپ کی، دل میں بغض ہو ماں باپ کے متعلق، ماں کہے ادھر کو جانا ہے تو کہتا نہیں میں ادھر کو جانا ہے، کوئی بات نہ باپ کی نہ ماں کی مانے نہ باپ کی مانے، تو پھر نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستو آج کی محفل کا پیغام یہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ کافی عرصے کے بعد 3-4 سال کے بعد آنا ہوا ہے، پہلے بھی میں آتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آیا ہوں یہاں پہ، اور گھر میں کوچا کوچا میں گلی گلی میں محفلیں کرائی ہیں۔ ابھی صحت اجازت نہیں دیتی، میں پھر رات کو بھی راہل صاحب کہہ رہے تھے تو رات کو ہی میں کہہ رہا تھا ابھی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہر گلی میں جاؤں، ہر کوچے میں جاؤں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے دوست جتنے بھی دوست اپنے گھروں میں بلاتے تھے دعائیں کراتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کی حاجتیں قبول فرمائے، سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے۔ عرس ہوتا ہے نومبر کے اندر پیر مرشد کا، ابھی میں کراچی سے سیالکوٹ آ گیا ہوں، قریب ہے سیالکوٹ کے دربار بالکل قریب ہے، وہاں آپ کے لیے جگہ بنائی ہے، بہت بڑی جگہ بنائی ہے رہنے کی، کھانے کی، پینے کی۔ میں آج دعوت دینے آیا ہوں آپ کو کہ 2 نومبر کو، 1، 2، 3 نومبر کو پروگرام ہے، پیر ہارون شاہ صاحب بھی آتے ہیں، سنگی ساتھی یہ آتے ہیں، سر رمضان وغیرہ سارے آتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں نے حاجی صاحب کو بھی بولا کہ حاجی صاحب بھی ضرور آئیں گے میرے پاس، اور سب دوست اس محفل پاک میں ضرور شرکت کریں اور دیکھیں جس اللہ کے ولی کی بدولت آج جو مجھے جو عزت ملی ہے نا، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ عبادتوں ریاستوں سے نہیں ملتے، یہ سب نسبت سے ملتی ہے سارا کچھ، یہ اچھی نسبت سے ہے جی۔ یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سال کی بے ریائی سے عبادت سے ایک دن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تنظر رحمت اندہ ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں وہ خود لیٹے ہوں وہاں کیا حال ہے۔ دربار علی پوری شیخ وہ دربار ہے جہاں سے فیض نکلا۔ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، میرے پیر مرشد کے والد گرامی پیر مرشد حضرت خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار بھی وہاں ہے، دوستوں نے دیکھا، سب نے دیکھا ہے، وہاں تو انوار تجلیات کی جو بارشیں ہیں وہ بھی لے کے آ جاؤ، 2 منٹ ادھر دیکھا، دوستوں نے دیکھا ہے، وہاں جا کے دیکھا ہے، وہ منظر دیکھا ہے، وہ ذکر و فکر دیکھا ہے، کس طرح روحانی بارشیں وہاں پر ہو، رحمت کی بارشیں وہاں ہوتی ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے والد گرامی خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ سن 53 کے اندر 53 حج کے لیے گئے، 313 آدمیوں کو سنگیوں کا قافلہ لے کے بائی روڈ بسوں کے ذریعے گئے، یہاں سے کوئٹہ سے تابخان، ایران سے ہوتے ہوئے شام کے راستے میں جب حج پہ گئے، حج کے سارے مناسک طے کر کے جب مدینہ شریف پہنچے تو آقا علیہ السلام کے روضے اطہر پہ بیٹھے تھے، آپ کو اونگ آئی، خواب کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے پوچھا اے نواب الدین تم میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ ہم ایسے نتھو خیر پیروں کے مریض نہیں ہیں کہ جو طویل گنڈے کر کے اور بڑے بڑے اپنا تو ڈیس بازیاں کر کے پیر بن جاتے ہیں، ہم ان کے مریض ہیں جن کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نواب الدین کیا تحفہ لے آئے میرے لیے؟ عرض کی حضور میں کیا تحفہ لا سکتا ہوں، ایک خواجہ معصوم کو لے کے آیا ہوں، حضور اگر اس کو آپ پسند فرما لیں
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नवाबुद्दीन, मेरे रोजा अतहर के सामने बैठकर इसकी दस्तार बंदी कर, इसको खिलाफत दे, इसका फैज पूरी दुनिया में जाएगा। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया है, ये आज यहाँ पे जिक्र फिक्र हो रहा है कि ये हमारी मेरी वजह से नहीं है, मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद मासूम के रूप में, उनके सदके में, उनकी निस्बत का सदका है। आज यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी शहर पे चले जाएं, ये टोपी पहनी हो, कोई इधर से जरूर मारेगा, कोई इधर से जरूर मारेगा। हम ये नहीं है कि जुबे तो सारे पहन के लोगों को मुतासर करने के लिए डैशबाजियां कर रहे, नहीं, आजिज़ी पसीने के साथ सिलसिले का काम कर रहे हैं। ये पैगाम हक करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर, ये दोस्त मेरे साथ हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, ना नोटों के लिए ना वोटों के लिए। आज दुनिया निकलती है वोटों के लिए निकलती है, या नोटों के लिए। वोट मिल गए फिर भी तुम्हें भूल जाएंगे, नोट मिल गए फिर भी तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन वलियों की सोबत में रहोगे, अल्लाह वालों की सोबत में रहेंगे, उसका फायदा ये होगा कि आपका रसूल ने साथ फरमाया, जिससे तुम्हारी निस्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हें उठाया जाएगा। सिलसिला नक्शबंदी हो, सोरबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सब एक हैं, क्योंकि मंजिल सबकी एक है, सबकी मंजिल मदीना है, सबकी मदीना है। इसलिए सारे अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। किसी भी सिलसिले का कोई बुजुर्ग आए, किसी भी सिलसिले का कोई वली आए, उससे मोहब्बत करो, उनकी सोबत में बैठा करो, उनकी निस्बत में बैठा करो। मेरे मुर्शिद करीम अक्सर इरशाद फरमाया करते थे, इसी बारगाह में मैं बंस रोड पे कराची पे, वो जगह तो इन्होंने दे रखी, या जहाँ से गए हैं, मेरा पहले घर था बंस रोड पे कराची में, जो लोग जानते हैं बंस रोड के इलाके को, वहाँ मेरा प्रोग्राम था। पहली दफा मैंने खाया साहब को वहाँ दावत दी, महफिल, रात की महफिल थी, बहुत बड़ी महफिल थी। आपने चंद जुमले इरशाद फरमाए, आपने कहा, दोस्तों हम इस वक्त, मैं क्योंकि लाहौर का था, मुझे उस वक्त मेरे पीरो मुर्शिद लाहौरी कहते थे, मेरे मुर्शिद कहते हैं, और दोस्तों इस वक्त आप सूफी मोहम्मद अशरफ लाहौरी के लगाए हुए पंडाल में नहीं बैठे, इस वक्त तुम जन्नत के बाग में बैठे हो। इस वक्त सूफी मोहम्मद अशरफ लाहौरी के पंडाल में नहीं बैठे, जन्नत के बाग में बैठे हुए हो, क्योंकि आका रसूल ने साथ फरमाया, वो जगह जगह नहीं रहती, वो जमीन जमीन नहीं रहती, वो घर घर नहीं रहता, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह ताला उस जगह को जन्नत के बाग में तब्दील करता है। एक आलिम दीन एक दफा मैं बयान करते करते कहते हैं, हुजूर साथ न मारिए, हुजूर सारे पुकारिए ना, सनु अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। आपने क्या 2-2 दफा 3-3 दफा तुम्हें फकीर जन्नत में बैठाता है, अभी तुम जन्नत की तलब कर रहे हो, ये जन्नत नहीं है तो और क्या है, जो अल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हुजूर ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबा तुम जन्नत के अंदर, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम जन्नत के अंदर, जन्नत की चरागाहों में तुम्हें चढ़ना होगा, तुम्हें जन्नत की चरागाहों में क्यारियों में चढ़ना होगा। पूछा, हुजूर वो कौन सी चरागाहें होंगी? आपने साथ फरमाया, मेरी उम्मत के नेक और सालिहीन बंदे जो दुनिया में बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, वो जन्नत में जाकर भी अपने नेक मालों की वजह से वहां जाएंगे, वहां भी अल्लाह का जिक्र करेंगे, और तुम्हें उनके साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करना होगा। कितनी बड़ी बरकत है ये जिक्र की, कितनी बड़ी जिक्र की बरकत है। और यार दुनिया जहान की दौलतें एक तरफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जाना हमने, और ये साथ जिक्र किया हुआ आपके साथ जाएगा। इसलिए यही हमेशा से आपको यही तलकीन करता हूँ, घरों में अब दर दर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा रहूंगा,